بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 21 نمبر جو ہے وہ کلاس ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ فرقان سے آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورۃ فرقان 18ویں سپارے سے کے آخر سے یہ سورت مکی سورت ہے، اور فرقان کا معنی ہے فا، را اور قاف سے اس کا روٹ ورڈ ہے فرقا، جدا جدا کرنا، فرق کر دینا۔ اس معنی کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے، یہ فرقا اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جدائی کرنے، الگ الگ کرنے۔ فرقان قرآن مجید کا نام بھی ہے کہ جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے اس کتاب کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور 77 اس کی آیات ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے وہی مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور اس صورت میں آخر میں جا کے اللہ نے بتایا ہے کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ آغاز ہے اس صورت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات، عظمت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، اتارا ہے فرقان کو۔ نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے اس کتاب، اس فرقان کو، علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے جو ہے وہ آگاہ کرنے والا اور ڈرانے والا جو ہے وہ بن جائے۔ شاید یہ بات میں نے اکثر دفعہ اس بات کو کئی انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے بڑے مراتب دیے ہیں، بڑے مرتبے مقام سے نوازا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، جو صفتیں ہیں، ان میں جو صفات نمایاں ہیں بہت زیادہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اور عبد ہونا۔ رسول اور عبد، رسالت کی صفت اور عبودیت کی صفت کو بہت نمایاں کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں جب کوئی بڑا مقام آتا ہے جس میں کسی بہت بڑی بات کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت اور عبد کو ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ سننے والے یہ جان سکیں کہ اصل کمال، اصل ربوبیت، اصل الوہیت، اصل مقام دینے والی وہ ذات اللہ کی ہے، اور عبد ہونے میں، بندہ ہونے میں، عاجزی اور انکساری کی انتہا میں رب کے سامنے سب سے بڑی عاجزی کرنے والا، رب کے سامنے سب سے بڑا چھوٹا انسان بن کے اس کی عبادت کرنے والا، رب کے سامنے سب سے بڑا بندہ بننے والا، وہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت بھی یہاں پہ اس سورۃ فرقان کے شروع میں فرمائی۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اس فرقان کو کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پہ، اپنے بندے پہ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ کون ہے وہ بابرکت ذات؟
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہ بابرکت ذات ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. ولم يتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اپنی اولاد نہیں بنائی. ولم يكن له شريك في الملك، اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ہر چیز کو اس کا مناسب انداز میں، اس کا جو مناسب اندازہ تھا اللہ نے اسی میں اس کو رکھا ہے. واتخذوا من دونه آلهة، اور منکرین یا مشرکین نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا جو کہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو نہ ہی کچھ پیدا کرتے ہیں، وهم یخلقون، حالانکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور وہ نہ اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ معبود بنائے بیٹھے ہیں وہ اپنے لیے زندگی کے، موت کے اور موت کے بعد اٹھنے کے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کے عقائد کو بیان فرمایا ہے، اور ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام آیات، شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کر دی. بابرکت ہے، عظمت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پہ نازل کیا، حق اور باطل کو فرق کرنے والی اس کتاب کو نازل فرمایا، اور اللہ کے لیے بادشاہت ہے. اور پھر ان کی مذمت کی جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا کہ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ هو الغفور انہ کان غفورا رحیما. اس قرآن مجید کو یہ کافر یہ بھی کہتے تھے کہ یہ پرانے جو ہیں خیالات ہیں اور اس کو جو ہے وہ جمع کر کے بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا آپ ان سے جو ہے وہ کہہ دیجئے کہ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کو نازل فرمایا ہے اس ذات نے جو ہر چیز کے راز جانتی ہے زمین و آسمان کے. انہ کان غفورا رحیما، وہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور کافروں یا مشرکین کے اعتراضات میں یہ بھی اعتراض تھا، وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ رسول ہے، کیا یہ رسول ہو سکتا ہے جو کھانا کھاتا ہو، بازاروں میں چلتا ہو. لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اس کے اوپر ہمارے سامنے فرشتے آتے جاتے ہمیں نظر آتے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا. وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے کا کام دیتے، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے، یا اس کے اوپر جو ہے کوئی اوپر سے ڈائریکٹ خزانہ نازل ہوتا، یا اس کے لیے بہت بڑے بڑے باغات ہوتے. اللہ نے فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں یہ ظالم کہ آپ صرف جادوگر کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہو. فرمایا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل، بہت بری مثالیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی جاتی ہیں، یہ مشرکین دیتے ہیں. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، اللہ چاہے تو آپ کو اس سے بھی بہت بہت کچھ دے دے. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، اگر چاہے تو وہ آپ کو یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے نظر آنے چاہیے، خزانہ نازل آنا چاہیے، اور سب کچھ ہمارے سامنے یوں نظر آتا ہوا آنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ چلتے ہوئے ہوں، باغات ہوں، سب کچھ ہو، دنیا کی شان و شوکت ہو. فرمایا ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ آپ پہ اعتراض نہیں کر رہے،
بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا. یہ لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ عذاب جو ہے ان کے لیے تیار کر رکھا ہوا ہے. جب اس عذاب کو دیکھیں گے تو کوئی جگہ نہیں ہوگی. وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ عذاب، وہ جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ غصے سے جو ہے وہ پھٹے گی اور آواز اس کی ہوگی ان ظالموں کو جو ہے وہ لینے کے لیے اور ڈالنے کے لیے. اس دن جو ہے یہ موت کی تمنا کریں گے. اللہ نے فرمایا ایک نہیں کئی موتوں کی بھی تمنا کر لو تو وہ تمہیں نہیں ملنے والی ہیں. اس کے بدلے میں فرمایا قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، لوگوں کیا یہ آخرت کا عذاب بہتر ہے یا وہ جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا وعدہ ہے متقین سے. کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ جنت ہے ان متقین کے لیے ٹھکانہ اور ان کا بدلہ. لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا. اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ تمنا کریں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے، وہ سب کچھ جو ہے. اور یہ تیرے رب کا جو ہے وہ وعدہ ہے، یہ تیرے رب کا جو ہے وعدہ ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. مشرکین کے اعتقاد اور ان کے جو ہے وہ اعتراضات کا جواب دیا. سب سے بڑی چیز جس چیز کا جو ہے وہ اللہ نے چیزوں کو مین ٹارگٹ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد بناؤ. یہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مانگتے ہو، پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تمنائیں رکھتے ہو، آرزو کرتے ہو، منت مانتے ہو، حاجت روائی، مشکل کشائی کی امید رکھتے ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے رکھو. اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے اور اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی نہیں جو ہے وہ کرنے والا ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے اعتراض سے جو ہے وہ فکر یعنی غمگین نہ ہو. جو ہم نے آپ سے پہلے جو ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے ہیں ان پر بھی یہی اعتراض کیا گیا تھا. جو ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، یعنی انسانی صفات ان کے اندر موجود تھیں. عجیب اتفاق کی بات یہ ہے مسلمانوں کے اندر اور یعنی مشرکین کے اندر عجیب اتفاق یہ ہے کہ مشرک اس لیے نہیں مانتے تھے کہ یہ انبیاء جو ہیں وہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں، انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں اور انسانوں کی طرح بازاروں میں چلتے ہیں. اور آج مسلمان نام نہاد جو ہیں وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کی بجائے، انسان اور ذات کو بشر ماننے کی بجائے کچھ اور ماننا چاہتے ہیں. یعنی اس دور کے مشرکوں کے اعتراضات قرآن مجید نے ذکر کیے کہ وہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ آپ بشر ہیں. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. اور آج کل کے جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ نبی تو نور ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنوی لحاظ سے دین کے اس مرتبے کے اعتبار سے جو دین لے کے آئے ہیں وہ ہمارے لیے نور ہیں، رہنمائی ہیں، ہدایت ہیں. لیکن اپنی ذات میں اپنی جو ہے وہ مادی اس جسم میں وہ ایک انسان ہے اور اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. یہ لوگ جو آخرت پہ ہماری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں فرشتے نازل ہوتے، فرشتے نازل ہونے میں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں نبی کے ساتھ فرشتے نظر آتے ہمیں،
یا ہمیں اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنا رب ہی نظر آ جائے. او نرا ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے لقد استكبروا في انفسهم اپنے آپ میں یہ بہت بڑا جو ہے بہت تکبر کر رہے ہیں, سرکشی کر رہے ہیں. وعتوا عتوا كبيرا اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں, بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. یہ چیزوں کا مطالبہ کر کے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین, جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور اس دن یہ کہیں گے ہم تو محروم ہی ہو گئے. اس دن یہ جو ہے ان کے لیے ہر چیز سے محرومی ہوگی, ہر چیز سے ان کو جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا, کوئی چیز انہیں جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوگی. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا اور انہوں نے جو کوئی بھی عمل کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے تمام عملوں کو جو ہے وہ رائے گاں کر دے گا. وہ جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے, وہ سب کے سب ذرہ ذرہ پراپگنڈا جو ہے وہ کرا دیے جائیں گے ان کے اعمال. ہباء منثورا جس طرح کے جو ہے وہ روئی کے جو ذرات ہوتے ہیں اور ہوا میں انہیں اڑا دیا جاتا ہے, فرمائے ان کے اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا ان کے مقابل میں جنت والے جو ہوں گے وہ ہوں گے اس دن خیرن بہترین, مستقرن ٹھکانے میں, واحسن مقیلا اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب عمدہ جو ہے وہ مقیل سونے کی جگہ, آرام کی جگہ جو ہے وہ انہیں دی جائے گی اپنے رب کی طرف سے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور اس دن کو یاد کرو جس دن یہ آسمان جو ہے بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے اس دن نازل ہوں گے. اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا الملک یومئذ الحق للرحمن, آج جو ہے وہ بادشاہت صرف اور صرف رحمان کی ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پہ بہت سخت دن ہوگا, بہت سخت دن ہوگا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ظالم اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں چبا کے اپنے منہ کے دانتوں سے کاٹ کے کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ جو ہے وہ پکڑ لیتا, اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بتائے ہوئے راستہ جو ہے اس کو بنا لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش, ہائے افسوس کہ میں نے فلاں شخص کو جو ہے وہ اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, تحقیق اس نے مجھے گمراہی پہ راستے پہ لگایا تھا, با نصیحتیں آنے کے باوجود فلانے نے مجھے گمراہی پہ لگایا تھا, کاش کہ میں اس ساتھ جو ہے اس کا دوست نہ ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا اور شیطان جو ہے وہ انسان کو اس وقت بھی دغا دینے والا ہوگا, اس وقت بھی شیطان جو ہے یہ سب سے بڑا انسان کو دھوکہ دینے والا ہے. وقال الرسول اور اس دن رسول پکار کے کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور رسول اس دن پکار کے کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ان آیات میں دو اہم باتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ موجود ہے. نمبر ایک کہ مجرم قیامت والے دن جا کے جن چیزوں پہ افسوس کریں گے اس میں سے ان کی وہ بری صحبت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے جسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اسے چاہیے کہ سوچ سمجھ کے اپنے دوست بنائے.
سوچ سمجھ کے اپنے ایسے تعلقات بنائے. انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل. اور اچھی صحبت، اچھی مجلس، اچھے دوست کی مثال بھی شاید ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سنی ہوئی ہے کہ اچھے دوست کی مثال جیسے عطر بیچنے والا ہے. آپ کو عطر کی شیشی نہیں بھی دے گا تو سونگھنے کے لیے خوشبو آتی ہے، لیکن برے دوست، برے جو ہے وہ تعلقات انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. ان کی مثال دی جیسے کوئی بھٹی چلانے والا ہے. وہ آپ کے اس کی آگ آپ کے اوپر نہیں بھی گرے گی تو کم از کم آنکھوں میں دھواں پڑ رہا ہوگا. یہ ایک اچھے اور برے دوست کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اسے سوچ سمجھ کے دوست بنانے چاہیے، سوچ سمجھ کے اپنے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں. یہ جا کے کافر وہاں افسوس کرے گا، ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہوا جو ہے وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہے کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہے کاش، ہے افسوس کہ میں فلاں شخص کو اپنا جو ہے وہ قریبی دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے جو ہے مجھے ذکر سے، مجھے جو ہے عبادت سے پھیر دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ سب نصیحتیں میرے تک پہنچ رہی تھیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. وَقَالَ الرَّسُولُ. اور رسول اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. قرآن کو میری اس قوم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. ایک مختصر سے انداز سے بتا دیتا ہوں کہ قرآن کے ہر ایک انسان کے اوپر 5 قسم کے حقوق ہیں، حق ہیں. پہلا حق انسان کا یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کی جائے، لفظ عربی میں پڑھنے. نمبر 2، ان الفاظ کو سیکھنا، صرف پڑھنا نہیں بلکہ سیکھنا بھی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں تھوڑے سے زبر و زیر کے فرق سے بہت بڑے فرق آگے کلام میں آ سکتے ہیں. اس قرآن مجید کا سیکھنا، اور یہ سیکھنے کو بذات خود ایک اجر و ثواب دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہوا اٹکتا ہے لیکن کوشش کر رہا ہے صحیح کرنے کی، فَلَهُ أَجْرَانِ. اس کے لیے 2 اجر ہیں. ایک ہے اجر اس چیز کا جو یہ اٹک کے پڑھ رہا ہے، مشکل سے پڑھ رہا ہے، اس مشکل کا، اور دوسرا اجر ہے اس کو اس پڑھنے کا. ایک مشقت کا اور ایک پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ اس کو 2 الگ الگ اجر دیتا ہے. دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہوتا ہے، اور تیسرا قرآن مجید کا حق ہے کہ اسے جو ہے اس کو پہچانا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. یعنی اس کے مفاہیم اور معانی جو ہیں وہ سمجھے جائیں، معنی جو ہیں وہ جانے جائیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ جانی جائے. یہ تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق ہے قرآن مجید کا کہ اس پہ عمل کیا جائے. پڑھنا، پڑھنے کو سیکھنا، اور اس کو سمجھنا، اور سمجھ کر عمل کرنا. اور آخری اور 5واں حق ہے کہ پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا. یہ 5 حقوق اس قرآن مجید کے ہیں. اور نہیں اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے تو اللہ کے پاس کامیاب ہے، اور اگر کوئی انسان نہیں آ رہا تو اللہ کے ہاں جا کے یہ شکایت لگ سکتی ہے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. اللہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. آگے اللہ رب العزت نے ایک اور بات کے اوپر جو ہے وضاحت کر دی ہے. کافروں کا یہ اعتراض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن مجید ایک ہی دفعہ اکٹھا کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا، ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن مجید اکٹھا نازل ہو جائے، ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو اس پہ ثابت رکھ سکیں. وَأَحْسَنَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اسے جو ہے ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ پڑھنا سیکھ جائیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اس کے اوپر ساتھ ساتھ عمل اور دل کو ثابت رکھا جا سکے اور اسے آہستہ آہستہ سیکھا جا سکے. اور دوسری حکمت یہ بھی ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. جب بھی یہ آپ کے پاس کوئی اعتراض لے کے آئیں گے اس قرآن مجید کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت نازل فرما دے گا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حکمت ہے اس کے تھوڑے تھوڑے کے نازل کرنے میں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. جو لوگ اپنے منہ کے بل اوندے کر کے جہنم کی طرف کھینچے جائیں گے، یہی سب سے لوگ جو ہے وہ ذلیل ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اپنے راستے کو گمراہ کیے ہوئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر ان کا بنایا اور ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اللہ کے آیات کو جھٹلاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، جب انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا. قوم عاد اور قوم سمود کا اور قوم اصحاب الرس ان کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. وقرون بین ذالک، اور فرمایا اس دوران اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور بھی گزرے. وقرون بین ذالک، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سی قومیں جو ہیں وہ آئیں اور گزریں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مثالیں، تمام چیزیں واضح کر کے بیان کی، اور جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. قوم لوط کا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور آگے اللہ نے چل کے فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس آیت کو جب بھی پڑھا جاتا ہے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس میں نہ آ جائیں. ڈر لگتا ہے جب بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 کو أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جو دل نے چاہا وہ کر دیا، بس ہم تو بڑے آزاد خیال ہیں. فرمایا یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کیا آپ ان پر جو ہے کوئی کارساز جو ہے وہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں؟ لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو کسی طرح نہیں مانتے ہیں، تو ان کی مثال یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اپنا معبود اور الہ بنایا ہوا ہے. آگے اللہ نے اپنی جو ہے قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. تیرے رب ہے جس نے یہ جو ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو چھوٹا کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، اس میں بھی رب کی قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے سورج کو مقرر کیا. یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے،
میں اور آپ کیا چیز بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سایہ روشنی کی اوٹ کی وجہ سے ہر چیز کیا ایک اندھیرا سا تھوڑا سا آ جاتا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سائے کے ذریعے بھی قوموں کو عذاب دیا ہے اور اس کو نعمت بھی بنایا ہے۔ فرمایا کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، اللہ اگر اس سائے کو ایک جگہ فکس کر دیتا، فلانی چیز کا اتنا سایہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر تھا، لیکن اللہ نے اسے چھوٹا کرنے والا بنایا ہے۔ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، اسی اللہ نے تمہارے لیے رات کو جو ہے ایک پردے والی چیز بنایا، رات جو ہے وہ تمہارے لیے پردہ بنایا، اور نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنایا۔ والنوم سباتا وجعلنا النهار نشورا، اور دن کو جو ہے ہم نے پھیلنے والا اور اٹھنے والا جو ہے وہ بنایا کہ دن کو اٹھو اور کام کرو۔ فرمایا وجعلنا النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي، اور اللہ تعالیٰ ہی ان ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اللہ کی رحمت کی خوشخبری لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی بنجر زمینوں کو جو ہے وہ زندہ کر دیتا ہے، انہیں آباد کر دیتا ہے، اور بہت سارے جانوروں کو، بہت سارے چوپاؤں کو اسی پانی سے اللہ تعالیٰ پلاتا ہے، اور اسی طرح بہت سے مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی پانی سے پلاتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، یہ سب چیزیں انہیں کھل کر سمجھا دی گئی ہیں، بیان کر دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں صرف کفر ہی کرتے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ ان کے اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بنائی اور فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ کافروں کی اطاعت مت کیجئے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ سورت مکی ہے اور جن آیات میں ہم چل رہے ہیں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، ان کا مکی ہونا کنفرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں فرمایا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ آپ کافروں کے ساتھ وہ جہاد کریں جو سب سے بڑا جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو سب سے بڑا جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو تھا وہ اللہ کے دین کی دعوت دینا، توحید کا پرچار کرنا اور اپنے صحابہ کی تربیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اس جہاد کا لفظ بولا ہے کہ وہ بھی جہاد ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ جو ہے ان کے ساتھ وہ جہاد کریں جو سب سے بڑا جہاد ہے، یعنی اللہ کے دین کو عام کریں، اس کو جو ہے وہ پھیلائیں۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کے چند تذکرے فرمائے، اور آگے چل کے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، میں تم لوگوں سے کسی کوئی مزدوری کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، ہاں اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں جو راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہاں دینا چاہتا ہے تو وہ الگ ہے۔ فرمایا آپ کے ذمے یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ، اس زندہ اور قائم ذات پہ توکل کرو جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی رب کی تسبیح بیان کریں۔ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے میں، وہ رب کافی ہے اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے میں۔ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام، جس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو 6 دنوں میں پیدا فرما دیا۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔
الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان سے پوچھئے، وہی سب سے زیادہ جو ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب کافروں سے کہا جاتا رحمان کے لیے سجدہ کرو، کہتے کون ہے رحمان؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو ہمیں کہتا ہے، اور نفرت میں وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان پہ یہ بروج بڑے بڑے بنائے، وسراجا وقمر وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اللہ نے اس میں یہ بہت بڑا چراغ سورج بنایا، اور اس میں اللہ نے روشن چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور اسی نے ہے جو اس دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ آنے والا بنایا، لمن اراد ان یذکر، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نشانی بنایا ہے، یا وہ شکر کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اس سے آگے جو ابھی آیات شروع ہو رہی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہیں رحمان کے بندے کہا جا سکتا ہے، کون ہیں وہ لوگ جنہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں نیک لوگ، یہ ہیں بزرگ، یہ ہیں مرتبے والے، کون ہیں وہ عباد الرحمن۔ اللہ نے بڑے کھل کے بیان فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور کبھی جاہل ان سے کوئی الجھ پڑے تو آگے سے سلام کہہ کے، یعنی سلامتی کہہ کے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آگے کوئی بے وقوف الجھتا ہے تو اس کے ساتھ اور الجھ جاتے ہیں، نہیں۔ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہو جاتا ہے جس کو سمجھانے سے بھی سمجھ نہیں آ رہی بات، تو پھر کیا ہے؟ سلامن، سلام کہہ کے اس سے جو ہے وہ اعراض کر لیتے ہیں، اس سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت رحمان کے بندوں کی پہلی۔ دوسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات کو جو رات اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی رات کے حصوں میں اپنے رب کے آگے اٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تیسرے وہ لوگ ہیں جو یہ تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ رب سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم کی عذاب ہم سے دور کر لے، ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ چمٹنے والا ہے، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک یقیناً وہ بہت برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ ان کی تیسری صفت، یعنی جہنم سے بچنے کی دعا کرنا، یہ رحمان کے بندوں کی تیسری صفت۔ چوتھی صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کے بندوں کی صفت چوتھی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، نہ ہی اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ بخیل بنتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان چلتے ہیں۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت، یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت۔ اور آگے صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندوں کی یہ بھی صفت ہے۔ دیکھیں رحمان کا بندہ کہہ کر آگے صفت میں تاکید آ رہی ہے، وہی چیز کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے،
اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں. لا يدعون مع اللہ الہا آخر. جب دعا کرنی ہے، حاجت روائی کرنی ہے، مشکل کشائی کے لیے دعا کرنی ہے تو صرف اور صرف رحمان رب سے مانگتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کے در پہ جا کے اپنی جبھی نہیں جھکاتے ہیں، کسی اور کے در پہ جا کے کوئی منت سماجت یا کوئی نظر نہیں مان کے آتے ہیں. فرمایا لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے ہیں، برائی اور فحاشی نہیں کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جس انسان نے یہ گناہ کر لیے تو وہ بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے عذاب قیامت والے دن دگنا کیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، نیک عمل کر لیے، تو اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، گناہ معاف نہیں، فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جو انسان توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو وہ اگر یہ دونوں کام صحیح کرے تو یقیناً اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں. اسی طرح رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہی پہلی صفت جو خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اسی کو ایک دوسرے انداز میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، کسی مجلس پہ گزر ہو جائے جہاں لغویات ہو رہی ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، مرو کراما، تو وہاں گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس مجلس میں پھنساتے نہیں ہیں. اذا مرو باللغو، جہاں کوئی لغویات ہو رہی ہیں اس مجلس سے عزت کے ساتھ جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. اور اگلی صفت بیان کی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، رب کی آیات، کچھ اور قصے کہانیاں نہیں، رب کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں غور فکر تدبر کرتے ہیں، ہمارے رب کی یہ آیات ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور ہمارا رب کیا فرما رہا ہے، ہمارا نبی کیا فرما رہا ہے. یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. یاد رکھیں کہ جس طرح یہ امتحان ہے، انسان اس امتحان سے گزر رہا ہے کہ آیا اپنے دنیاوی چیزوں کو اختیار کرے، دنیاوی کاموں کو، دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر دین کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ جس طرح امتحان ہے، اسی طرح دوسرا امتحان یہ بھی ہے کہ صحیح چیز کو، خالص چیز کو اللہ نے امتحان کے لیے دین کے کچھ راستوں میں اس طرح جو ہے وہ ذو معنویت پیدا کر دی کہ فلاں کہہ رہا ہے میں بھی صحیح ہوں، فلاں کہہ رہا ہے میں بھی صحیح ہوں، فلاں کہہ رہا ہے میں بھی صحیح ہوں. یہاں پہ امتحان ہے کہ ہم نے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کے نہیں چلنا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے، کوشش اپنی طرف سے
तहकीक करके सही और गलत को पहचान करके फिर चलना है। यह है रहमान के बंदों की सिफत। और आगे रहमान के बंदों की सिफत यह है कि वो रब से ये दुआ भी करते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन। रहमान के बंदे वो हैं जो रब से ये दुआ किया करते हैं, ऐ हमारे रब हमें अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से आंखों की ठंडक अता फरमा, आंखों की ठंडक अता फरमा। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और मुत्तकीन के लिए हमें इमाम बना दे, मुत्तकीन के लिए हमें जो है पेशवा बना दे। इन चीजों की तमन्ना करते हैं। ये हैं रहमान के बंदे। ये तमाम सिफतें बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया उलाइका युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरू व युलक़ौन फीहा तहियतन व सलामा। यही लोग हैं जिन्हें जन्नत के अंदर बाला खानों में रखा जाएगा। जन्नत के अंदर जो ऊपर के कमरे हैं वहां इन्हें जगह दी जाएगी, ऊपर के मोहल्लात में इन्हें जगह दी जाएगी, जहां अल्लाह ताला की तरफ से सलामती का तोहफा जो है वो इन्हें मिलता रहेगा। खालिदीन फीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कितना ही अच्छी और उम्दा वो जगह होगी। कुल मा यअबअ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, फरमाया आप इन सब से कह दीजिए अगर तुम्हारा पुकारना ना हो तो मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा, बस तुम झुठला रहे हो और वो अजाब जो है वो तुम्हें जो है वो लाजमी चिमटेगा अगर तुम इसी तरह झुठलाते रहे। ये है सूरत फुरकान, जिसमें अल्लाह ताला ने हक और बातिल को वाज़े तौर पे खोल करके जो है वो बयान कर दिया है। इससे आगे सूरत शुअरा है। शुअरा ये शायर की जमा है। शायर कहते हैं अरबी में शेर पढ़ने वाले को। इसमें चूंकि एक लफ्ज शुअरा गुजरा है तो उससे सिर्फ इस सूरत का नाम रख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो नाम इसका सूरत का कोई मेन मरकजी ख्याल है, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जिस लफ्ज पे चाहे सूरत का नाम रख सकता है। तो एक लफ्ज गुजरा है इस सूरत में, उससे जो है इसका नाम है सूरत शुअरा। ये भी मक्की सूरत है और इसकी छोटी छोटी आयात हैं, 227 इसकी आयात हैं सूरत शुअरा की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीम मीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िईन। अल्लाह ने फरमाया है तासीम मीम। ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं जिनका हकीकी माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। फरमाया तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़े किताब की आयात हैं। लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, और सूरत काफ में भी ये आयत इन्हीं अल्फाज से गुजरी थी, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम अल्ला यकूनु मुमिनीन। मफ़हूम वही है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो आप अपने आप को हिला कर लेंगे। इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िईन, हम चाहें तो हम आसमान से इनके लिए निशानियां नाज़िल फरमा सकते हैं जिसके लिए इनकी गर्दनें जो है वो झुकी की झुकी रह जाएं। जब भी इनके पास रब की कोई भी नई आयत आती हैं तो उस वक्त जो है ये एराज करने वाले बन जाते हैं। अवलम यरौ इलल अर्ज़ि कम अंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की आयत का जो है जब भी कोई आयत आती है तो इनकार करने वाले बन जाते हैं। जरा रब की कुदरत को तो देख लो, अल्लाह ने ये कितना कुछ तुम्हारे लिए बनाया है।
زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ نے کتنا کچھ بنا دیا ہے، اتنی بڑی ذات کے ساتھ انکار کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس سب کچھ میں نشانی ہے لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں اور ایک ہی اسلوب میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، مختلف انبیاء کے واقعات ایک ہی انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ جس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد والے لوگوں کے لیے ایک عبرت دلانے کے لیے فرعون کی بہت بڑی بادشاہت، موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، کس طرح کر کے جو ہے وہ ظالم اور جابر تھے، پھر کس طرح کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ نجات عطا فرمائی۔ یہ اگر واقعات غور و فکر کیے جائیں گے تو ہر دور کا جو فرعون ہوتا ہے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ ان کے سامنے اکڑنے کی بجائے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح کر کے اس واقعے کو قرآن مجید میں بار بار رپیٹ کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمین، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ظالم قوم کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی، ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ تم دونوں جاؤ ہماری آیات کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ جو ہے تمہاری ہر گفتگو کو سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرعون کے پاس جا کے کہنا کہ ہم جو ہیں یعنی رب العالمین کی طرف رسول آئے ہیں، اور یہ مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیا جائے۔ اس نے آگے سے کہا فرعون نے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے بچپن میں تجھے ہم ہی نے پالا تھا اور ہمارے اندر ایک عمر گزار کے گئے ہو اور اپنا کارنامہ یہاں کر کے گئے ہو جو تو نے کیا تھا اور پھر یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل، میرے اوپر یہ احسان تو جتلا رہے ہو لیکن دوسری طرف جو میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے وہ کہاں پہ ہے، اس کو غور نہیں کرتے ہو۔ فرعون نے کہا اچھا یہ بتاؤ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب العالمین وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ان کا رب ہی رب العالمین ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا دیکھو ذرا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہہ دیا ربکم و رب آبائکم الاولین، رب العالمین وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ رسول جو بھیجا گیا ہے یہ پاگل لگتا ہے مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب نہ دیا بلکہ رب کا تعارف کروا دیا، فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، رب العالمین وہ رب ہے جو مشرقوں کا رب ہے، جو مغرب کا رب ہے، یہ جو ہے اس تمام کائنات کا جو بنانے والا ہے وہ ہے رب العالمین، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا میری بات نہیں مانو گے تو میں جو ہوں تجھے جو ہے وہ قید کر دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرے پاس دلائل نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ لاٹھی کو پھینکا وہ سانپ بن گئی، ہاتھ کو بغل میں دے کے نکالا وہ روشن ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا دیکھو یہ تو کوئی جادو لے کے آیا ہے کہ تمہیں جو ہے تمہارے گھروں سے نکالنا چاہتا ہے، جاؤ اس کو جو ہے وقت اور مؤخر کر دو اور اس کے بھائی کو ٹائم دو اور میدان میں جمع ہو جاؤ۔ یأتوک بکل ساحر علیم، وہاں پہ جادوگروں کو بلایا گیا۔ جب سارے جادوگر ایک معین دن میں جمع ہو گئے اور لوگوں کو بھی جمع کر دیا گیا، لوگوں نے بھی دیکھنے کے لیے آ گئے،
تاکہ جان سکیں کہ غالب کون آنے والا ہے۔ جب وہ سارے کے سارے جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کچھ ملے گا؟ فرعون نے کہا تمہیں مقربین میں بنا لوں گا، قریبیوں میں بنا لوں گا، تمہیں جو ہے وہ سیاست کی جو ہے وہ سیٹیں دے دوں گا، جو ہے تم جو ہے غالب آ گئے تو تمہیں جو ہے بڑی بڑی سیٹیں دے دی جائیں گی۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے کہا ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی قسم اٹھا کے کہنے لگے کہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں، اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں سب پھینک دیں۔ فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی ڈالی تو اس نے سب کے سب جو انہوں نے سب کچھ ڈالا تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ سب نکل جاتی ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر وہاں پہ سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم رب العالمین پہ ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے ایمان لے کے آئے ہو، یہ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہوا ہے، اگر باز نہیں آتے ہو تو تمہارے بازو اور ٹانگیں کاٹ کے تمہیں سولیوں پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، کہیں اور نہیں ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم اپنے رب سے یہ طمع کرتے ہیں، اپنے رب سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پہلے مسلمان ہونے والے ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا کہ میرے بندوں کو جلدی سے لے کے نکل جاؤ یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، پیچھے سے فرعون جو ہے وہ بھی اپنا لشکر لے کے جمع ہو کے آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرعونیوں کو ہم نے وہاں سے ان کے باغات اور ان کی وہاں آرائشوں سے نکالا اور وہاں نکال کے لا کے انہیں غرق کیا۔ کذالک وأورثناها بنی اسرائیل، بعد میں وہ جگہیں سب کے سب بنی اسرائیل کو دے دی گئیں۔ فأتبعهم مشرقین، اشراق کے ٹائم پہ اس وقت میں سورج کے نکلتے کے وقت میں فرعون پیچھے نکل آیا۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، جب ایک دوسرے کے لشکر کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو پکڑے جانے والے ہیں، یہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مار دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پہ اپنی لاٹھی کو مارا تو ایک پتھر کے جیسے تودے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، پانی پتھروں کی طرح سائیڈ پہ رک جاتا ہے اور وہاں سے راستہ بن جاتا ہے۔ اس طرح کر کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو کہ ان کے ساتھ ہیں انہیں نجات عطا فرما دی، اور فرعونیوں کو اور ان کے ساتھ جو کچھ تھا اسے غرق کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان سب چیزوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اگرچہ لوگ پھر بھی آ کے نہیں مان رہے ہوتے، اس سب کچھ میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ذرا پڑھ کے سنائیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کی بات۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد سے کہا اور تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہی کے آگے جھکتے ہیں۔ فرمایا کیا تمہیں هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم ان سے دعا کر رہے ہوتے ہو، یا تمہیں نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، دیکھو جو جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اور تمہارے آباء و اجداد، یہ سب کے سب دشمن ہیں میرے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے باقی کوئی معبود جو ہے وہ میرا معبود نہیں ہے، میرا رب رب العالمین ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، والذی هو یطعمنی۔ اب ان آیات پہ تھوڑا سا غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ذات جس نے خلقنی، مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی، اور وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں، فَهُوَ يَشْفِينِي، بس وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي هُوَ يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ذات ہے جو مجھے فوت کرے گی اور مجھے زندہ کرے گی، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ ذات ہے کہ جس سے میں یہ طمع کرتا ہوں، امید باندھے بیٹھا ہوں کہ وہ قیامت والے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ یہاں پہ ان آیات پہ جو غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کو اللہ رب العزت نے جب نقل فرمایا ہے تو تمام میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ ذات ہے جو وہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، وہ کھلاتی ہے، وہ پلاتی ہے، وہ شفا دیتی ہے، وہ پیدا کرتی ہے، لیکن ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور وہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حالانکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بیماری میں یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، نہیں، بیماری میں آ کے کہا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ باقی تمام چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف نسبت کر رہے ہیں، مجھے کھلاتا وہ ہے، مجھے پلاتا وہ ہے، مجھے پیدا وہ کرتا ہے، مجھے جو ہے راستہ وہ دکھاتا ہے، مجھے معاف وہ کرتا ہے، فوت وہ کرتا ہے، زندہ وہ کرتا ہے، سب چیزوں میں وہ کرتا ہے، لیکن مریض تو میں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ جو ادب سکھایا گیا ہے اللہ رب العزت کا، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شر اور خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، برائی اور بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اس کو منسوب اللہ کی طرف کرنا، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ شاید سورۃ فاتحہ کے اوپر غور کریں تو وہاں پہ جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا، نسبت اللہ کی طرف، اور ضالین اور مغضوبین کی نسبت ان کی طرف جو خود گمراہ ہوئے، جن پہ غضب، اب غضب کرنے والا ہے تو اللہ کی ذات ہے، یہ نہیں کہا اغضبت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا یا جن پہ تو نے غضب کیا، وہاں جن پہ غضب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب اور احترام یہ ہے کہ جب اچھائی کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف واضح کر دی جاتی ہے، لیکن جب برائی کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مجہول کے صیغے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ فرمایا میرا رب وہ اللہ رب العالمین ہے جو مجھے پیدا کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی فوت کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی سے میں نے طمع لگایا ہے، اسی سے امید باندھی ہے کہ وہی میرے جو ہے وہ قیامت والے دن گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آگے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما، قوت فیصلہ عطا فرما، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ انسان جتنا بھی نیک ہو جائے، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نیک بننے میں انتہا درجے کو پہنچ گیا ہوں۔ جو انسان نیک ہونے میں یہ کہے کہ میں بڑا نیک ہوں،
تو سمجھ لیں کہ وہ کوئی بڑا نیک نہیں ہے. نیک حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، انبیاء کے جد اکبر ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری جو ہے وہ میرا ذکر جو ہے وہ اچھے لوگوں میں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اچھا ذکر جو ہے وہ بعد والے لوگوں میں میرا کر دے، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، جنت نعیم کے وارثوں میں مجھے بنا دے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. یہ ان کی دعا اس وقت تک تھی جب تک انہیں منع نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تک ان کی دعا تھی اے اللہ میرے والد کو بھی معاف کر دے، وہ گمراہوں میں سے ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن سب اٹھائے جائیں گے اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. جس دن اٹھائے جائیں گے تیرے سامنے پیش ہوں گے اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن کوئی مال کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سوائے اس کے کہ جو انسان اپنا جو ہے وہ دل لے کے ایسا آیا ہوا ہو جو سلیم ہو، قلب سلیم سے آیا ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز اس دن نفع نہیں دے گی. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. جہنم جو ہے وہ مجرموں کے لیے اسے جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا. اور اس دن کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے تھے؟ کیا اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے تھے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شرمندہ ہو کر اس میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ کر یہی کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم خود واضح گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، کہیں گے یہ جو کہیں گے ہم تمہیں معبودوں کو اللہ کے برابر بنا رہے ہوتے تھے کہ یہ تم رب العالمین کے برابر ہو، اللہ کی قسم ہم بڑی گمراہی میں تھے. وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں مجرموں نے گمراہی پہ لگا دیا تھا. آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے. کاش کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ لوٹ کے چلے جائیں تو ہم مومنوں کے ساتھ رہیں گے، مومن بنیں گے. اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس سب کچھ میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے. اس سب کچھ میں تمہارے لیے نشانی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ہے وہی غالب ہے، وہی رحم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. نوح علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت یا شفقت کا اظہار کرتے ہوئے اس انداز میں واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن قوموں کی طرف نبی کو بھیجا گیا ہر ایک کے ساتھ یہ کہا کہ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے انہیں کہا، ان کے بھائی نے انہیں کہا. تو یہاں پہ اخوت کا لفظ، اخوت یاد رکھ لیں کہ جس کو ہم اخوت اخی کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، کسی کافر پہ یہ بولا جا سکتا ہے بھائی جان، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے انبیاء کو ان کافروں کا بھائی قرار دیا ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے انہوں نے انہیں کہا اور تم کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے ہو؟ میں جو ہوں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، اسی کی اطاعت کرو. میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو. آگے سے وہی ان کے جواب کہ تیرے ساتھ تو یہ کمزور لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ کمزور تیرے ساتھ ہیں اور ہم تیری پہ کیسے جو ہے وہ مان سکتے ہیں. اور کہنے لگے کہ اے نوح علیہ السلام اگر تو باز نہیں آئے گا تو ہم آپ کو پتھروں سے مار دیں گے. فرمایا رب سے دعا کی فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے اللہ ہماری مدد فرما ہمارے اور اس
قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، فیصلہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں نجات دی، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں بھی نجات دے دی۔ فی الفلک المشحون، اس کشتی میں، اس بھری ہوئی کشتی میں ہم نے انہیں نجات دے دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر باقیوں کو سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس میں بھی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ پھر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت بار بار اس صورت میں رپیٹ ہوئی ہے، اس میں بھی نشانی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اکثر مومن نہیں بنتے۔ بے شک تیرا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو آیات اس صورت میں بار بار رپیٹ ہوتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ آگے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، اس نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے انہیں کہا الا تتقون، او لوگوں کیوں نہیں تقوی کرتے ہو؟ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں۔ تم بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، بڑے بڑے جو ہے وہ محلات تعمیر کر لیتے ہو، تمہیں جو ہے وہ پکڑتے ہو تو تمہاری پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی بڑے طاقتور ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، اسی نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، اسی نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی ہیں، اسی نے تمہیں یہ باغات سب کچھ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آگے سے کہنے لگے کہ تو ہمیں واعظ کر یا نہ کر، تیرا کرنا یا نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا الا خلق الاولین، یہی سب سے پرانے لوگوں کی عادت چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ نیک لوگوں کو یہی کہتے ہیں تمہارا سمجھانا اور نہ سمجھانا ہمارے لیے برابر ہوتا ہے۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا، فاہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر وہی آیت ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے، لیکن تمہارے اکثر پھر بھی نہیں مان رہے ہوتے۔ بے شک تیرا رب جو ہے، ان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب جو ہے وہ غالب ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ آگے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، جن کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ صالح علیہ السلام نے بھی وہی کہا، لوگوں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں، تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون، دنیا کا یہ ساز و سامان، یہ باغات، یہ مال، یہ سب کچھ جو ہے وہ یہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، فاسد لوگوں کے، فسادیوں کے پیچھے نہ لگو، جو لوگ حد سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہ لگو، اللہ کی اطاعت کرو۔ قالوا انما انت من المسحرین، آگے سے کہنے لگے تیرے پر تو جادو ہوا ہے، اور تو ہماری طرح بشر ہے، ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے آ جا۔ جب نشانی آ گئی، جب حضرت صالح علیہ السلام کے حکم سے ان کے قوم کے مطالبے پہ اس اونٹنی کو جو ہے ایک پتھر سے نکالا گیا، وہ مطالبہ کیا ہم تجھے نبی تب مانیں گے کہ اس پتھر سے اونٹنی جنم لے، اور وہ جنم لینے کے بعد فوراً بچہ جو ہے وہ اپنا دے دے، پتھر پھٹے، اس سے اونٹنی نکلے اور وہ بچے کو جنم دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ایسا ہی ہوا، اونٹنی نکلی، اس نے بچہ دیا، اور پھر جو ہے انہوں نے، قوم سمود نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا اس اونٹنی کو جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو پینے دو، ایک دن اس کے پینے کا ہے پانی، ایک دن تم نے پینا ہے، جس دن یہ پیے گی اس پہ زیادتی نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے اس اونٹنی کو پر زیادتی کی، اللہ نے انہیں بھی عذاب سے پکڑ لیا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تمہیں جو ہے وہ بہت بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ پکڑ لے گا۔ انہوں نے جو ہے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، انہیں جو ہے وہ عذاب نے پکڑ لیا۔ اور اللہ نے فرمایا پھر وہی آیت ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بھی نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب جو ہے وہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے قوم لوط کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے، جنہوں نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اسی سے ڈرو، اسی کی اطاعت کرو، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں۔ کیا تم مردوں کے ساتھ ایسا برا کام کرتے ہو؟
اور تم سے پہلے جو ہے وہ مردوں کے ساتھ برا کام کرتے ہو، عورتوں اور بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو، یہ ایک ایسا جو ہے جرم کر رہے ہو پہلے کسی نے نہیں کیا ہے۔ آگے سے کہنے لگے قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، اگر تو ہمیں باز نہیں آئے گا روکنے سے تو ہم جو ہے تجھے اب یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں نجات دی، ان کے گھر والوں کو ان کے جتنے بھی ایمان لانے والے تھے ان کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے کہ جو ان کے ساتھ قوم کے ساتھ اسے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی پتھروں کی ان کے اوپر جو ہے وہ بارش برسائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس سب کچھ میں بھی نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، اور تیرا رب ہے جو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، قوم شعیب اصحاب الایکہ انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا، اللہ نے ان کی طرف بھی رسول بھیجے تھے، اللہ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، اور لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، میرا جو ہے اجر اللہ پہ ہے، لوگوں تم جو ہے یہ ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ سب سے بڑی ان کے اندر کمزوری یہ تھی کہ کسی کو جب تول کے دینی ہے تو بڑے ڈھا لگا کے درمیان سے کچھ چیز بچا لینی ہے، کوئی چیز ماپ کے دینی ہے تو بڑے داؤ سے جو ہے وہ کرنی ہے۔ آج کل بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جو چیزیں ماپ کے دی جاتی ہیں ان کے وزن میں، ان کے پیمانے میں کوئی داؤ لگا سکتا ہو تو لوگ لگانے سے باز نہیں آتے ہیں۔ یہ عیب اس قوم کے اندر تھا، اللہ نے آسمان سے جو ہے اس قوم پہ جو ہے وہ عذاب نازل فرمایا۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ کہتے ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے کر کے پھینک دے اگر تو سچا ہے۔ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظِّلَّةِ، ان لوگوں نے بھی انکار کیا، اللہ نے ان کے اوپر اس دن کا عذاب نازل کیا، یوم الظلہ جو سائے کا دن تھا۔ کہا جاتا ہے، مفسرین نقل کرتے ہیں کہ اس قوم پہ پہلے کئی دنوں تک سخت گرمی آئی اور پھر جو ہے اس کے بعد ایک بادل آیا جو سایہ کرتا ہوا آ رہا تھا، یہ سب اس کے نیچے دوڑ کے چلے گئے کہ اب جو ہے شاید ہمیں کچھ راحت ملے گا۔ جب اس کے نیچے جاتے ہیں تو اس بادل سے آگ برسنے لگ جاتی ہے اور یہ سارے لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ اکبر ان فی ذالک الآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس سب کچھ میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ان ربک انہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب ہی ہے، غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تمام واقعات میں ان دو آیتوں کو دہرایا گیا ہے کہ یہ ان تمام واقعات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تیرا رب غالب بھی ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ دو متضاد صفتوں کو ساتھ ساتھ ملایا گیا یہ باور کرانے کے لیے کہ اگر ایسی قوموں کو تیرا رب جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے، آج کل یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اور لوگوں اللہ کے احکامات پورے کرنے لگ جاؤ، اگر پہلے لوگوں کو سزائیں مل سکتی ہیں تو تمہیں بھی سزائیں مل سکتی ہیں۔ تیرا رب جو ہے وہ غالب بھی ہے لیکن وہ رحم کرتا ہے، دنیا میں مہلت دے رہا ہے، اس مہلت سے اس سے جو ہے سرکشی میں نہ بڑھو بلکہ سیدھے راستے پہ لگو۔ یہ دعوت ان آیات میں دی گئی اور پھر کلام واپس آ جاتا ہے اسی کتاب کی طرف۔ فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ فرمایا کہ یہ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ تیرے رب کی تنزیل ہے، تیرے رب نے اس کو نازل کیا ہے۔ علی قلبک نزل به الروح الامین، اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ علی قلبک آپ کے دل پہ نازل کیا گیا ہے، لتکون من المنذرین تاکہ جو ہے آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں۔
تاکہ آپ جو ہے وہ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں. بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اسے نازل کیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے نبیوں کے صحیفوں میں بھی اس قرآن مجید کا تذکرہ موجود ہے. یہ تمام آیات قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی اور اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی. اور پھر مشرکوں کو یہ کہا گیا کہ اس کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہو، کس طرف جاتے ہو؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو ہے کوئی عجمی کلام ہے؟ کس طرف تم جاتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کچھ مہلت دے رہا ہے. افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون. اگر اللہ تعالیٰ کچھ دیر مہلت دیتا ہے، مہلت دینے کے بعد اللہ نے پھر بھی پکڑ لیا، تو وہ اس مہلت کے دوران جو کچھ بھی کمایا ہوتا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکری وما کنا ظالمین. جتنی بستیاں اللہ نے ہلاک کی ہیں سب میں نصیحت ہے اور ہم کسی پہ ظالم نہیں ہیں، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرنے والے ہیں. وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون. اس قرآن مجید کو کوئی شیاطین لے کے نہیں آئے ہیں اور یہ لائق ہی نہیں ان کے کہ وہ لا سکیں، اور وہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون. وہ جو ہے سننے سے، آسمان سے کوئی بات سن لیں اس سے بھی جو ہے انہیں جو ہے وہ محروم کر دیے گئے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، مت پکارو کسی کو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، وگرنہ تم عذاب پانے والوں میں سے بن جاؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراتے رہو. اس آیت پہ غور کریں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراتے رہو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کے ساتھ متبع ہو جائیں ان کے لیے نرم پہلو رکھو، نرمی سے بات کرو، ان کے لیے نرم پہلو رکھو. وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اگر وہ آپ کی کوئی نافرمانی کہہ دیں تو آپ کہہ دیں میں تم سے بری ہوں، جو تم غلط کام کرو تو میں اس سے بری ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. غالب رحم کرنے والے پہ بھروسہ کر. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. جو دیکھ رہا ہے تم کب اٹھتے ہو. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. سجدے میں آنے جانے میں وہ تجھے دیکھ رہا ہے. انہ هو السمیع العلیم. بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ یہ کوئی قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور شاعروں کا فلاں کا کلام ہے. نہیں، ان کا نہیں ہو سکتا. آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ شیاطین کن پہ آتے ہیں. الا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. شیاطین کن لوگوں پہ اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم. سب سے بڑا جھوٹا گنہگار جو ہوتا ہے وہ شیطان اس پہ جا کے اترتے ہیں. یلقون السمع. اپنی طرف سے آ کے اس کو بڑیاں خبریں دیتے ہیں، وہ فلانا یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. شیطانوں کا تعلق ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو افاق اور اثیم ہوتے ہیں، بڑے بہتان باز جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ شیطانوں کا تعلق ہوتا ہے. شیطان ان کے پاس کوئی نہ کوئی خبریں ان کو جا کے دیتے ہیں یہ ہونا ہے، اور اکثر جھوٹ ہوتا ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اور یہ جو شعراء ہوتے ہیں، شاعر لوگ ہوتے ہیں، اکثر جو ہیں يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. ان کی پیروی کرنے والے اکثر جو ہے وہ ہوتے ہیں سرکش، بہکے ہوئے لوگ. وہ ان شعراء کے پیچھے چلتے ہیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو شاعر ہوتے ہیں آج فلانی جگہ پہ جا کے جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، آج فلانی جگہ پہ کہیں وہاں پہ 2 شعر سنائے، وہاں سے کوئی 2 ٹکے لیے، فلاں پہ سنائے، فلاں ٹکے لیے. انہم وانہم یقولون ما لا یفعلون. اور ایسا کلام کہتے ہیں جو وہ خود لا یفعلون، جو وہ کرتے نہیں ہیں، ایسے دعوے کرتے ہیں جو وہ کبھی خود نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا یہ کلام قرآن مجید کا ان سے کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ شاعر لوگ اکثر جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
ہاں اگر کوئی انسان ایمان لانے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، نیک اعمال، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یعنی شعراء اکثر برے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ان میں سے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ صحیح ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کریں اور اللہ کا ذکر کریں بہت زیادہ۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب جان لیں گے کہ ظالم لوگ اپنا ٹھکانہ کس طرف جو ہے انہیں لوٹایا جانا ہے، وہ اپنا ٹھکانے کو جو ہے وہ جان لیں گے۔ اس صورت کے آخر میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ شیاطین بھی برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنات اور شیاطین کا اترنا اور خبریں دینا خاص طور پہ یہ اکثر جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور شعراء جو ہیں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں اگر شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ تعریف والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھا کرتے تھے، شعر پڑھا کرتے تھے، جس میں اسلام کا دفاع کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ عرب کے لوگ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرنا چاہتے تھے، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اپنے اشعار میں دفاع کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بھی کبھی انہیں بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے اللہم ایدو بروح القدس، اے اللہ ان کی جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید فرما، اور وہ اپنے اشعار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر دیتے تھے۔ آج بھی حسان ابن ثابت کا وہ دیوان و حسان ابن ثابت، ان کے اشعار آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار کے الگ سے جو ہے وہ کتاب ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے صورت شعراء، اور یہاں پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے اور امتوں کے واقعات بیان فرما کے یہی بتایا ہے کہ وہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے کو اختیار کر لو گے تو انجام صحیح ہوگا، اور اگر اختیار نہیں کرو گے تو انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ اس سے آگے جو ہے وہ سورۃ نمل ہے۔ نمل کا معنی ہے چیونٹی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جیسے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کسی شرماتا نہیں ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ اس کی مثال دے دے کسی مچھر کی یا مچھر سے کسی چھوٹی یا بڑی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی مثال دینے کے شرماتا نہیں ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ نمل رکھا گیا ہے، اور اس میں سمپل ایک تھوڑا سا ایک چونٹی کا ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ نمل ہے۔ اور یہ سورت مکی سورت ہے 93 اس کی آیات ہیں، 93 جو ہیں وہ اس کی آیات ہیں، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن کریم کی کتاب مبین کی۔ ہدی و بشری للمؤمنین، جو ہدایت ہیں، خوشخبری ہیں ایمان والوں کے لیے، ایمان والے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور ان کے مقابل میں جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، ان کے لیے یہ دنیا کے اعمال کچھ مزین کر دیے گئے ہیں، فَهُمْ يَعْمَهُونَ، پس وہ ان میں جو ہے وہ بھٹکے ہوئے سرگرداں ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، انہی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برا عذاب ہوگا،
اور یہی خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور آپ کو یہ قرآن کی کتاب حکیم اور علیم کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ حکیم حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے، جو آپ کے اوپر جو ہے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ پہ یہ کلام نازل فرمایا ہے، اور اس سے پہلے انبیاء پہ بھی اللہ نے فضل فرمایا، اور پھر واقعات انبیاء کے شروع ہو جاتے ہیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف مختصراً اشارہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ رکو یہاں پہ ٹھہرو، میں جو ہے وہ آگ محسوس کر رہا ہوں، ذرا میں وہاں سے جاتا ہوں، تمہارے لیے کوئی آگ لے کے آتا ہوں تاکہ اس سے جو ہے تم کچھ سیک حاصل کر سکو، اس سے کچھ گرمی حاصل کر سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پاس پہنچے، انہیں آواز دے دی گئی، ان بورک من فی النار ومن حولہا، جو اس نور کے پاس ہیں سب پہ برکت نازل کی گئی ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو رب العالمین ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہوں تیرا رب اللہ، میں ہوں غالب حکمت والا، اور ڈال دے اپنی لاٹھی کو، تو دیکھے گا یہ سانپ بن رہی ہے۔ جب سانپ بنے ہوئے دیکھا پیچھے دوڑ کے بھاگنے لگے، فرمایا موسیٰ مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں سوائے وہ لوگ ڈرتے ہیں، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر جو ہے وہ اپنی توبہ کر لے، غلطی والے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی نیکیوں کو جو ہے فرمایا فإنی، ان کے گناہوں کے لیے فرمایا فإنی غفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوتا ہوں۔ اور اپنے ہاتھ کو بغل میں دے کے نکالیے تو تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ ہاتھ سفید روشن ہو کے نکلے گا، کسی بیماری سے نہیں، کسی تکلیف سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے 9 معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے فرعون اور اس کی قوم کے لیے، وہ فاسق قوم تھے۔ جب اس کے پاس ہماری آیات آئیں تو وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے، اور انہوں نے انکار کیا۔ واستيقنتها انفسهم، دل ان کا جانتا تھا کہ سچ ہے، لیکن انہوں نے ظلم کرتے ہوئے انکار کیا، تکبر کرتے ہوئے انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، جاؤ دیکھو ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو دنیا میں کوئی بہت بڑے اختیارات دیے ہیں، بہت بڑا اسباب دیے ہیں، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ نہ میرے بعد نہ پہلے کسی کو دی گئی ہو۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، جنوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، سب چیزیں جو ہے ان کے لیے مسخر تھیں۔ ہوائیں ان کے حکم پہ چلتی تھیں، جنات ان کے حکم کے تابع تھے، جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے، ہر چیز کی زبان اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہا جو ہے نرم کیا تھا۔ اور یہ تمام چیزیں یہ دنیا کے اندر دیکھیں، اگر ہوا کسی کے اشارے پہ چل رہی ہے، جانوروں کی وہ زبانیں سمجھنا لگ گیا ہے، جانوروں کی فوجیں اس کے پیچھے ہیں، تو دنیا کے اوپر تو وہ سب قبضہ کر جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا حکومت حاصل کرنے کے بعد وہ یہ کہہ دے کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی معبود بن گیا ہوں۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے دینے میں فضل اپنی طرف نسبت کی کہ دینے والے ہم تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پہ ہمیں فضیلت دی ہے۔
ववरिस सुलेमान दाऊद, और सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने। और फरमाया या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर, और फरमाया लोगों अल्लाह ने मुझे परिंदों की ज़बानें भी सिखा दी हैं। व ऊतीना मिन कुल्ली शै, और अल्लाह ने हर चीज से जो है वो अता किया है। इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर किससे जमा किए गए? फरमाया जिन्नों से, इंसानों से, परिंदों से। फहुम यूज़ऊन, उन्हें जो है वो ग्रुप बना के, बड़े जो है वो ग्रुप बना के रखा हुआ था। इतनी बड़े फौजें थी कि उन्हें फौजों को अलग अलग तकसीम किया गया था। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर लेके, एक वाक़े का अल्लाह ने तज़किरा फरमा दिया कि इतनी बड़े अल्लाह ने उन्हें मुकाम मर्तबा दिया, इतनी समझ अता फरमाई कि अपने लश्कर लेके आ रहे हैं। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली, एक चींटियों के जगह थी जहां चींटियों के घर थे, वहां से गुजरने लगे थे तो एक चींटी ने खड़े होकर आवाज लगाई, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। एक चींटी ने आवाज दे के खड़े होकर कहा, ए चींटियों अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर जो है वो तुम्हें रौंद के न चला जाए। ये कलाम, ये गुफ्तगू अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान में पहुंचा दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना एक चींटी आगे ये कह रही है। फरमाया फतबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा, उसकी ये गुफ्तगू सुन के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा देते हैं। वक़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैय व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन। ये सुनने के बाद ये नहीं कहा कि देखो मेरे पास कितना जो है वो कमाल आ गया कि एक चींटी की आवाज को सुन के समझ लिया। नहीं, फरमाया कि अल्लाह ये मुझे तौफीक अता फरमा, मैं तेरा सही तरह शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझे नेमतें दी हैं और जो मेरे वालिदैन पे नेमतें दी हैं, और मुझे तौफीक दे कि मैं नेक अमल कर सकूं ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और अपनी रहमत से मुझे नेक लोगों में शुमार कर, नेक लोगों में मुझे शुमार कर। ये एक वाक़या अल्लाह ने तज़किरा फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का कि चींटियों की ज़बानें भी इसी तरह समझते थे। एक दूसरे वाक़े का तज़किरा फरमाया वतफ़क़्क़द अत-तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। परिंदों को देख रहे हैं, परिंदों की फौज जो है उसे देखा, जब देखा कि एक हुदहुद नहीं है, कहा हुदहुद कहाँ है, कहाँ है हुदहुद, नजर नहीं आ रहा आज फौज में। लअअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। औ लअज़बहन्नहु, या उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। औ लयअतियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या मेरे पास कोई वाज़ेह दलील लेके आए। आज कहाँ है, मौजूद नहीं है, इस फौज में कहाँ गया हुदहुद। फमकथ गैर बईदिन, थोड़ी देरी हुई थी कि हुदहुद आ गया और आके कहता है फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही व जिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। देखें जरा गौर कीजिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्नात उनके ताबे, इंसान उनके ताबे, परिंदे उनके ताबे, और एक परिंदा आके कह रहा है, एक परिंदा हुदहुद आके कहता है फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, ए सुलेमान मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसका तुझे पता नहीं है। अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, एक ऐसी बात जान के आया हूं जिसका तुझे नहीं पता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कह सकते थे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मेरे ताबे हवाएं हैं, मेरे ताबे जिन्नात हैं, मेरे ताबे इंसान हैं, मेरे ताबे जानवर हैं, परिंदे हैं, कौन सी खबर है जो मेरे पास नहीं है, कौन सी तू परिंदा है जो खबर ला के मुझे दे रहा है। लेकिन नहीं, आलिमुल गैब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक परिंदा भी जानता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है, वो अल्लाह की अताएं उनके ऊपर हैं, दीन है, लेकिन अल्लाह की सिफते इल्म रुबूबियत में वो शामिल नहीं है। फरमाया
अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, एक ऐसी खबर लाया हूं जिसका तुझे पता नहीं है। वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, और सबा शहर से एक यकीनी खबर लेके आया हूं। खबर क्या है? इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम, एक औरत को बादशाह देखा। अजीब बात, कैसे हो सकता है कि एक कौम की रहबर और कौम की सरबराह औरत बन जाए? फरमाया इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम, एक औरत को देखा जो उनकी बादशाहत है। व ऊतियत मिन कुल्लि शै, हर चीज उसके पास है, पूरी रियाया है, बादशाहत है, सब कुछ उसके पास मौजूद है। वलहा अर्शुन अज़ीम, बहुत बड़ा उसका तख्त है। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह, दूसरी बात यह है कि उस कौम को मैंने देखा है अल्लाह को छोड़ के सूरज के आगे सजदा करते हैं। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून, शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है, अल्लाह के रास्ते से उन्हें रोक के रखा हुआ है और वो हिदायत पे नहीं है। ये बात कर रहा है हुदहुद का इतना बड़ा ईमान कि वो आके सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बता रहा है, एक कौम शैतान के पीछे लग के सूरज की इबादत कर रही है तेरी नबूवत के अंदर, और उस कौम का एक बहुत बड़ा तख्त है, बादशाहत है, मैं देख के आ रहा हूं। वअल्ला यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख्फून व मा तुअलिनून, सजदा सिर्फ उसी के लिए किया जाता है जो जानता है जमीन और आसमान की पोशीदा चीजों को, जो कुछ छुपाते हो, जो कुछ जाहिर करते हो, सब कुछ को जानता है, उसके लिए सजदा किया जाता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, वो रब्बुल अर्शिल अज़ीम है, अर्श अज़ीम का रब है। ये आके तकरीर करता है हुदहुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा सनंदुरु अस्दक़्त अम कुन्त मिनल काज़िबीन, इल्मे गैब का यहां पे भी दावा नहीं है, कहा हम जरा देखते हैं कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। सनंदुरु अस्दक़्त अम कुन्त मिनल काज़िबीन, हम जरा चेक करते हैं तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़ि इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन, जाओ मेरा ये खत लेके जा, उस कौम की मलका को जाके देना और फिर साइड पे बैठ के देखना कि वो क्या करते हैं, साइड पे देना। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़ि इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन क़ालत या अय्युहल मलाउ इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम। अब ये खत लेके जाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और वह खत उस मलका के पास पहुंचा दिया जाता है। ऐसे अजीब व गरीब तरीके से हैरान रह जाती है कि खत किससे आया है, और उस खत में लिखा हुआ है इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये है सुलेमान की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू है अल्लाह के नाम से जिसके अलावा कोई शुरू है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। ये उसका खत का आगाज है। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, तकब्बुर मत करो, अपने आप को बड़ा बनाओ। वअतूनी मुस्लिमीन, और मुसलमान हो के मेरे आगे आ जाओ, मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान हो के मेरे पास आ जाओ। ये खत आके सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ये खत जो है उसके ऊपर डाला जाता है। वो खत अपनी रियाया को पढ़ के सुनाती है। अब इस खत के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दुनिया के बादशाहों को खुतूत लिखे थे, दुनिया के बादशाहों को बहुत सारे खुतूत लिखे थे, और उसमें भी यही होता था, आगाज होता था उस खत का कि मोहम्मद अब्दुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद की तरफ से ये खत है, और तुम्हारे फलां फलां के नाम है। और फिर आगे वो आयत लिखी जाती थी कि कुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, आओ एक कलिमा के ऊपर आके जमा हो जाते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उसी की इबादत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत का मजमून भी ये होता था। खत लिखने का जो आदाब है, या आजकल हमारी कुछ रूटीन उल्टी हो गई हुई है, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। अगर हम किसी को ईमेल भी लिखें या किसी को खत भी लिखें तो उसलूब अंदाज जो इस्लामी तरीका है कि खत के शुरू में अपना नाम लिखा जाता है, यानी बिस्मिल्लाह अगर से पहले लिख दिया जाए
لیکن خط میں یہ کہا جاتا ہے محترم فلاں 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 کے نام نہیں، بلکہ میری طرف سے میں فلاں بھیج رہا ہوں فلانے کے نام پہ، یعنی اپنا نام بھیجنے والا پہلے اپنے بتاتا ہے۔ آج کل ہمارے خطوط کی یا اپلیکیشن یا درخواستوں کی یا ای میلوں کا انداز ایسا بن گیا ہوا ہے کہ ہم ساری بات لکھنے کے بعد آخر میں اپنا نام لکھتے ہیں کہ میں لکھنے والا ہوں، حالانکہ جب خط پڑھنے والا اس کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ سینڈر بھیجنے والا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے، پہلے نیچے والی سطر کو جا کے دیکھتا ہے۔ اصل چیز چاہیے یہ ہے کہ جو اسلوب اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ بھیجنے والے کا نام سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو آج کے بعد کوشش کریں گے کسی کو ای میل بھی بھیجیں یا کوئی خط لکھیں تو شروع میں اپنا نام لکھیں، فلاں کی طرف سے ہے، پھر آگے اس کا نام لکھیں اور اپنا پیغام لکھیں۔ فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون۔ اب وہ ملکہ جب خط آیا ہے اپنی رعایا سے مشورہ کرتی ہے، بتاؤ میں کیا کروں، میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ رعایا کہتی ہے آگے جو ہے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی طاقتور فوج ہیں لیکن معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، جیسے تو حکم دے گی ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے سے اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا القرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ جب بادشاہ کسی بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو اسے جو ہے تہہ نحس کر دیتے ہیں، ان کے رہنے والوں کی عزت کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیتے ہیں، اور میں ایک طریقے سے آزماتی ہوں کہ وہ نبی ہے یا کوئی بادشاہ ہے، اپنی طرف سے ایک ہدیہ دے کے بھیجتی ہے، ایک ہدیہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ دیکھتی ہوں کہ قاصد واپس کیا پیغام لے کے آتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اس کا ہدیہ پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے تمہارا اسلام پہلے چاہیے۔ قَالَ تُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ تم اپنے ہدیے پہ خوش رہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کا اسلام چاہتے ہیں۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنہم منها اذلة وهم صاغرون۔ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے ان کے قاصدوں کو جاؤ تم واپس جاؤ، ہم اپنے لشکر لے کے آتے ہیں اور ہم جو ہے وہاں سے نکالتے ہیں ان کو، جو ہے وہاں سے انہیں زریر و خوار کر کے جو ہے وہاں سے نکالا جائے گا۔ جب اس کے پاس پیغام پہنچا وہ اپنی طرف سے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پورا علاقہ جو ہے مطیع ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ علاقہ سبا کی حکومت، وہ حکومت سبا شہر میں وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، وہاں سے چل پڑے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، اسلام قبول کر کے آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اب یہاں پہ خبر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے خبر دیتا ہے، جب چاہتا ہے خبر نہیں دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ساتھ ہی قریب کنویں میں پڑے ہیں، اللہ نے نہیں بتایا تھا۔ مصر میں جب قمیص لے کے چلا تھا وہاں سے کہنے لگے تھے مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے خبر آتی ہے، جب نہیں دیتا ہے نہیں آتی۔ ہدہد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ہدہد کی خبر کی اطلاع نہیں ہے۔ اب ملکہ سبا وہاں سے چلتی ہے اپنے لشکر کو لے کے، پتہ چل جاتا ہے سلیمان علیہ السلام اپنے رب کی قدرت دکھانا چاہتے ہیں، میرا رب کتنا بڑا قادر ہے۔ کہا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، اپنے لشکر کو کہتا ہے کہ اے میرے لشکر والو، کون ہے تم میں سے جو اس کے تخت کو میرے پاس لے کے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ قال عفریت من الجن، ایک طاقتور جن آ کے کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ کی یہ مجلس یہاں پہ ہے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں یمن سے، سبا کی حکومت یمن میں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت فلسطین میں تھا، وہاں ان کا دارالخلافہ ہے، وہاں سے فلسطین کے لیے تقریباً کم از کم کوئی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آنے جانے میں 4000 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ ہے۔ ایک
فرمایا تیری مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں اس کا تخت وہاں سے یہاں پہ لے آتا ہوں. ایک طاقتور جن یہ کہتا ہے قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس پہ طاقتور ہوں، اس پہ امین ہوں، یہ کام پوری امانت سے سر انجام دے سکتا ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. فوج میں ایک نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو عالم تھا، کتاب کا عالم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام آپ کی آنکھ جھمکنے کی دیر ہے کہ میں اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده. اب یہ صاحب کتاب کون تھا؟ مفسرین یا احادیث تاریخ اس سے خاموش ہے. کون تھا وہ صاحب کتاب؟ پتہ نہیں، اللہ کا کوئی بندہ تھا. بعض مفسرین نے اس سے خود سلیمان علیہ السلام کو مراد لیا ہے کہ خود سلیمان علیہ السلام ہی صاحب کتاب تھے. وہی ان کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کر دیا، یا ان کے کوئی اور صاحب کتاب تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس معجزے سے، اس کرامت سے، وہ آنکھ جھمکنے سے سبا سے اس کا تخت فلسطین میں جو تقریباً 4000 کلومیٹر کا سفر ہے جہاں سے وہ چل کے آ رہے ہیں، ان کا تخت پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے. جب سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں، اتنا بڑی قدرت، اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا تخت، وہاں سے پورا اس کا محل اٹھایا، اس کا پورا جو ہے تخت اٹھایا، اس کو لا کے یہاں پہ رکھ دیا گیا. جب یہ دیکھا قال ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا کہ یہ بھی میرا کمال ہے، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے دیا. قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ میرا رب دیکھ سکے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں. اور جو انسان شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو انسان ناشکری کرتا ہے فإن ربی غنی کریم، بے شک میرا رب جو ہے وہ جو ہے بے نیاز ہے، وہ جو ہے غنی ہے، وہ کریم ہے. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان علیہ السلام نے کہا، سلیمان علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بادشاہت کیا ہے، نبوت کیا ہے. نبوت اور بادشاہت میں فرق ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے اور بادشاہ بھی ہیں، لیکن وہ سبا سے آنے والے، وہ بادشاہ تو وہ ہو سکتی تھی لیکن نبوت نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکروا لها عرشا، اس کے عرش کو، اس کے تخت کو، اس کو جو ہے ذرا الٹ پلٹ کر دو، اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی جو اس کی اصل ترتیب ہے اس سے ہٹا دو، دیکھا جائے گا کہ وہ اس کو پہچان سکتی ہے کہ نہیں پہچان سکتی. فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، جب وہ پہنچی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہا تیرا تخت اس طرح کا تھا؟ قالت کأنہ ہوا، کہنے لگی یہ تو ویسا ہی لگ رہا ہے، ویسا ہی لگ رہا ہے. اور اس وقت آ کے پکار اٹھتی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. یہ ہمیں اس سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت کا، اور ہم مسلمان ہونے والے تھے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے اسے اس چیز نے روکا ہوا تھا جو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے. انہا کانت من قوم کافرین، یہ پہلے اس کافر قوم سے اس لیے ہوئے تھے. قیل لہ دخل الصرحہ، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس محل میں داخل ہو جاؤ. وہ محل جو ہے وہ جسے اس نے دریا سمجھا، جسے اس نے سمجھا کہ یہ تو پورے شیشے کا بنا ہوا وہ دریا تھا، جسے اس نے سمجھا کہ یہ جو ہے یہ تو دریا ہے، پانی ہے، اس نے پاؤں رکھا، اپنے کپڑے کو تھوڑا سا سنبھال کے چلنے لگی تو فرمایا یہ جو ہے یہ شیشے کا محل ہے، یہ جو ہے کوئی دریا یا پانی نہیں ہے. حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے کا ہے جو شیشوں کو آپس میں جوڑ کے محل بنایا ہوا ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اس نے اس وقت کہا اے اللہ میں نے اپنے پہ بہت سارے گناہ کیے تھے، اے اللہ میں مسلمان ہوتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، مسلمان ہوتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ.
ان کے کہنے پہ مسلمان ہو رہی ہوں. للہ رب العالمین، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے لیے مسلمان ہو رہی ہوں. بہت سے اسلام مخالف طاقتوں نے، اسلام مخالف عناصر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی. یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو برا بھلا کہا ہے، اور اس واقعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سلیمان علیہ السلام اس عورت کے جسم کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اس کے لیے ایک شیشے کا محل بنایا تاکہ وہ کپڑا اوپر کرے گی تو سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھ لیں گے. حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا. قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبرانہ حیثیت دیتی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرنا کہ یہ مجھے اللہ نے مقام دیا ہے، یہ مجھے میرے رب نے مرتبہ دیا ہے، یہ مجھے اللہ نے مرتبہ دیا ہے، سب اس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح کی چیزوں سے کہیں بالا تر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا کی سب چیزیں موجود تھی، وہ ان چیزوں کی انہیں ضرورت نہیں تھی. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، پھر آگے اللہ نے کچھ اور انبیاء کے واقعات بیان کر کے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے باقی قوموں کی طرف بھی نبی بھیجے، اسی طرح جیسے کہ ہم نے سمود کے قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیج کے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. وہ دو فرقے ہو کے آپس میں جھگڑے کرنے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ ہمارے اوپر اگر تم سچے ہو تو عذاب نازل کر دو. فرمایا اے میری قوم، کیوں تم جلدی مانگتے ہو عذاب کو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وہ آگے سے بدشگونی لینے لگے کہ ہم آپ سے جو ہے بدشگونی لیتے ہیں، شاید تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں. فرمایا کہ وہ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، تم قوم آزمائے جاؤ گے، تمہیں جو ہے تمہاری جو ہے بدشگونیاں اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بستی میں 9 بدماش تھے، 9 برے لوگ تھے جو زمین وکان فی المدینہ 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو اصلاح نہیں کر رہے تھے اور قسمیں اٹھا رہے تھے کہ رات کے وقت ہم نے صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے. فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی تدبیر کی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، جاؤ جا کے دیکھ لو ان کی بستیوں کو، ان کے مکر اور ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے انہیں ان کی قوموں کو سب کو ہلاک کر دیا. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، جا ان کے گھروں کو دیکھو جو ان کے ظلم کی وجہ سے آج خالی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، برباد ہوئے پڑے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں سمجھتے ہوں. نجات دی تھی ہم نے صرف ایمان والوں کو، وکانوا یتقون، جو تقوی اختیار کرتے تھے. اسی طرح لوط علیہ السلام نے بھی قوم سے کہا تھا لوگوں اس فحاشی کو، اس برائی کو تم سمجھتے ہو، کیوں یہ کر رہے ہو؟ تم یہ مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کیوں پوری کرتے ہو؟ تو کیا تم جاہل قوم ہو؟ قوم کا جواب آگے سے یہی تھا اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط علیہ السلام کو ان کے جان ماننے والوں کو نکال دو اپنی بستی سے. انہم اناس یتطہرون، یہ چند لوگ ہیں جو پاک ہونا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناہا من الغابرین، اس کو اس کے اہل کو سوائے اس کی بیوی کے سب کے ہم نے نجات دی. وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، اور ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ بارش پتھروں کی برسائی، بس وہ کتنا برا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پتھروں کی بارش تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر ہوئی. فساء مطر المنذرین، اور یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا قل الحمدللہ، آپ یہ کہہ دیجئے اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور تمام قسم کی سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما تشرکون، اور بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو؟
قل اللہ خیر اما تشرکون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو پورا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند ایک اپنی قدرت کی جو ہے وہ نشانیاں باور کروائی ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ہے وہ چلتی رہیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ